لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ اس ہفتے کو 2 ہفتے پورے ہونے لگے خان صاحب کی پابندی ملاقاتوں کے، کیا اس پر پنجاب حکومت توسیع دے گی؟ تو پی ٹی آئی لیگل ٹیم کوئی اس پر اپنا قانونی حکمت عملی آگے طے کرے گی؟ بالکل جی، اس کے اندر لائے عمل بنا لیا ہے ہم نے. جو آج کیسز ہیں جیسے لٹکائے جا رہے ہیں، یہ طے کیا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور جتنے ہمارے ایم پی کے امیدوار جیتے ہوئے ہارے ہوئے، وہ سارے انشاءاللہ تعالی ڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے. اور پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر ایک شہری کا حق ہے، وہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ اور باقی یہ ساری چیزیں جو ملک کے اندر کی جا رہی ہیں، اور اس کے مطابق پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ پرامن احتجاج بھی ہوگا. ریلیاں اگر جلسوں کی بات کریں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے 30 کو اسلام آباد جلسہ ہے. اسی طرح جلسے کی اجازت نہیں ملی اسلام آباد میں. دیکھیں، عدالت نے نوٹس کل کے لیے جواب طلب کیا ہے اور امید ہے کہ کل اجازت مل جائے گی. اگر اجازت نہیں ملے گی تو ہم پھر بھی کریں گے جلسہ، کیوں نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مریم اورنگزیب انہوں نے بیانات دی ہیں، خان صاحب کے سر قلم کے حوالے سے شرم نہیں آتی. اب میں اس کو ویسے متبادل تو اس کا یہی بنتا تھا کہ جیسے اس نے بات کی ہے میں بھی ایسے ہی کرتا، لیکن اس کی تربیت جو ہے نا اس میں کمی ہے، تو میں لہٰذا نہیں چاہتا. لیکن اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے. کل کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. سر یہ بتا دیجیے اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ کے خلاف کارروائی ہوئی. دیکھیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی کیونکہ وہ قانون سے اوپر ہیں. مریم اورنگزیب ہو، رانا ثناءاللہ ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، ان کے بچے ہوں، ان کی فیملی ہو، ان کا وہ اسحاق ڈار ہو، یا کوئی بھی خواجہ، وہ کون پتنی ادھر کیا جو سارے نالائق نکھٹو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، نالائقوں کی ٹیم جو بھرتی کی ہوئی ہے، تو یہ سارے جو ہیں قانون سے اوپر ہیں. ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، F6 کے اندر گیا نہیں کی گئی. ان کو واٹس ایپ کر دی، اپنا ٹی سی ایس کر دی ہیں اپلیکیشنز. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو ہم پھر عدالت میں رجوع کریں گے. کور کمیٹی میں بھی کل یہ 2 چیزیں بڑی زیر بحث لائیں. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آج فیصل کنڈی صاحب نے کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں، اور انہوں نے کہا سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایک میں پھر بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. کیا آپ کے یہ پھر وفاداریاں تبدیل کریں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی طرح سے کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا. لوگوں نے بڑا خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کے ووٹ سے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خان کا ساتھ چھوڑا ہے، چاہے وہ پرویز خٹک ہو جو صوبے کے مالک خود کو تصور کرتے تھے، آج ان کی صورتحال کیا ہے کہ آج وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، ان کی سیاست ہی ختم ہو چکی ہے، جنگیر ترین سیاست سے دستبرداری کر چکا ہے. تو یہ ساری صورتحال کے اندر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ بندہ شخص جس کو جتنا بھی پریشر ڈال لیا جائے گا وہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کپتان عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ غلط صرف افواہیں پھیلائی جائیں. کور کمیٹی میں جو اختلافات کی خبریں چلی، نیاز اللہ نیاز صاحب اور شریف افضل مروت صاحب، یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی ہاتھاپائی ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کو موقع مارے یا کوئی اس طرح کی چیزیں. تلخ کلامی باتیں ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں اور وہ میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف میڈیا بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ خان صاحب کی گرفتاری، جو ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، خان صاحب کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ورکرز جو گرفتار ہیں یا مینڈیٹ چھینا گیا یا باقی ساری چیزیں. اس وقت جو ذمہ داری سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری یا ہر شخص کی ذمہ داری وہ اس کے اوپر بات کرے. انٹینشن جو ہے وہ اس طرف نہ لے کر جایا جائے، کیونکہ کل سویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سماعت تھی، تو اس سماعت کے حوالے سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ پروگراموں کے اندر کوئی وہ زیر بحث ہو، بلکہ ایشو یہی چلتا رہا، یا وہ اس کا تھا جو ہے وہ لڑائی کا تھا، تو یا پھر کوئی اور کسی کے جو ہے ٹک ٹاکر جو ہے اس کی بات ہوتی رہی.